الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 62ویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا تھا اور تفسیر ابھی باقی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کے جو دوست ہیں، جو مقرب بندے ہیں، انہیں نہ دنیا میں کچھ خوف اور غم ہوگا اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ دنیاوی خوف سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ جو بیجا خوف ہوتے ہیں، تنگ دستی کا خوف ہے، ناگہانی آفات کا خوف ہے، یہ تمام خوفوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہیں، قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے لیے ذہنی طور پہ ہم وقت تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس نقصان کے ذریعے حاصل ہونے والے ان اخروی فائدوں پر نگاہ رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صبر و تحمل کے بدلے میں میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا پھر ان کو دنیا میں کوئی چیز خوفزدہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی ہے، وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے غم سے بچائے گا، یعنی گرفت الہی کا غم، جہنم میں جانے کا غم، میدان محشر میں ذلت کا غم، ان تمام غموں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرتے ہیں، تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے گا اور غم کے بجائے انہیں مقام عزت عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیے، ویسے تو اولیاء کا مطلب دوست ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی کا خاص معنی بھی ہوتا ہے۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت مقرب بندہ ہوتا ہے، نبی کے علاوہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک خاص منصب یعنی منصب ولایت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی معرفت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام کو بعض اوقات ایک ایسے اعمال عطا کر دیے جاتے ہیں کہ جو اعمال عام انسان نہیں کر سکتے، یعنی خلاف عقل ان کو امور دے دیے جاتے ہیں جنہیں ہم کرامت کا نام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ولایت خاص منصب کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز سے میرا قرب، یعنی فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی سب سے زیادہ جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کی تکمیل سے ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر وہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ شارحین نے جو اس حدیث کی شرح بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اس کی آنکھ، اس کی سماعت، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بن جاتا ہوں، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں متشکل ہو جاتا ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، یعنی اسے دیکھنے کی وہ قوت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کی قوت سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ہی مقام پہ بیٹھے ہوئے میلوں دور کی چیز بطریق کرامت اور بعطائے الہی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دور و نزدیک کی آواز کو سننے پر قادر ہو جاتا ہے، ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ ہزاروں میل کے فاصلے پر جا سکتا ہے اور وہ تصرف کر سکتا ہے، اور اسی طرح ایک ہی وقت میں اگر چاہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے عطا سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور اگر آپ تصوف سے متعلقہ کتب کا مطالعہ فرمائیں اور اس میں جو ہمارے متقی پرہیزگار زہد و تقوی کے پیکر اکابرین کرام نے جو اولیاء کرام کی کرامات کو جمع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو یہ بدرجہ عطمی چیزیں نہ صرف حاصل ہوتی ہیں
بلکہ اس کو عملی طور پہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ تو یہ ایک کرامت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نبی کے لیے معجزے کا اظہار لازم ہوتا ہے اور ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا لازم ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت اپنی کرامت دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، تو پھر وہ اپنی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، ورنہ ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ولایت ایک ایسا منصب ہے جس منصب کو عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے، یا اس کا واضح اشارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا مقرب بنا چکا ہے۔ اولیاء کرام گناہوں سے معصوم نہیں ہوتے، لیکن محفوظ ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لفظ ولی کا اطلاق اگرچہ صحابہ کرام پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ولی ہی گزرے ہیں، لیکن عموماً جب ہم ولی کا لفظ کہتے ہیں تو صحابہ کے علاوہ پر بولتے ہیں، بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ تابعین کے علاوہ پر ولی کا لفظ کا اطلاق ہوگا، یعنی جب ہم لفظ ولی استعمال کریں گے تو عموماً جو اصطلاحی طور پر ان سے مراد ہوں گے وہ صحابہ اور تابعین کے علاوہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے لیے لفظ صحابی استعمال ہوتا ہے اور تابعین کے لیے لفظ تابعی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا منصب قرب اور منصب ولایت عطا فرمایا تو ان کو ولی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لہذا حقیقت لیکن یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام بھی ولی ہیں، تابعین بھی، جتنے اکابر تابعین گزرے ہیں، نیک پرہیزگار متقی تھے، وہ تمام کے تمام تقریباً اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے بعد جن جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب ولایت عطا فرمایا ولی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہم یہ حکم نہیں دے سکتے، صحابہ کرام کے بارے میں تو ہر صحابی اللہ کا ولی ہے، ہر صحابی کا درجہ انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن تابعین میں سے سب اولیاء کرام ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے بہت سارے اولیاء کرام گزرے ہیں، کیونکہ ولایت ایک مخصوص منصب ہے جو صرف اللہ کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی محنت سے منصب ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولایت ایک وہبی شے ہے، کسبی نہیں۔ وہبی اسے کہتے ہیں جو بطور تحفہ بس دی جائے، اور کسبی اسے کہتے ہیں جو اپنی محنت سے کمائی جائے۔ تو ولایت کوئی اپنی محنت سے نہیں کما سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ 100 سال تک کثرت سے عبادت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ میں اگر اس کے لیے ولایت کا منصب نہیں ہے تو وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اور ایک شخص ہے کہ تھوڑا بہت اس نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ولی بننا لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس کو اپنی ولایت سے نواز دے گا۔ جیسے کہ اگر آپ اکابرین کے واقعات پڑھیں گے تو بہت سارے آپ کو اولیاء کرام ایسے بھی ملیں گے، جیسے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حالانکہ یہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکہ باقاعدہ مارتے تھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور مقام ولایت پر فائز ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسب، اپنی محنت، اپنی ریاضت کے ذریعے ولایت کو حاصل کر لے، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، وہ جسے چاہتا ہے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک اضافی بات اور مزید 2 باتیں اور یاد رکھیے۔ ایک بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی سے نبوت کا زوال ناممکن ہے، محال ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا وہ کبھی غیر نبی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ نبی رہے گا، کبھی بھی اس سے نبوت چھینی نہیں جائے گی۔ لیکن سلب ولایت جائز ہے، یعنی سلب ولایت کا عقیدہ رکھنا جائز ہے، کہ بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے، پھر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان سے بسا اوقات ولایت سلب کر لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اولیاء کے بارے میں سلب ولایت کا عقیدہ درست ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے لیے سلب نبوت کا عقیدہ رکھنا، اس کو بعض فقہا نے کفر لکھا ہے، کہ اگر کوئی معاذ اللہ یوں عقیدہ رکھے کہ کسی نبی سے نبوت کا زوال ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن ولی سے سلب ولایت ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ اب یہ کس طرح سلب ولایت ہوتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہی موقوف ہوتا ہے، لیکن بہرحال عقائد کی جو کتب کے اندر لکھا ہے اس میں یہ ایک علت لکھی ہے کہ اگر کوئی ولی جان بوجھ کر کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ لگاتار کرتا رہے، یعنی توبہ نہ کرے اور لگاتار صغیرہ گناہ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو اولیاء کرام میں سے ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے تو اشارتاً، کنایتاً
یا اپنے ظاہر کو ایسا بنا کر رکھیں گے، لوگ سمجھیں گے جی بڑا اللہ والا ہے، انگوٹھیاں بہت ساری پہن لیں، بڑے بڑے زلفیں رکھ لیں، اور وہ مالائیں گلے میں لٹکا لی، لمبا سا چولا پہن لیا، اور حق کے نعرے لگا رہے ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ سادہ لوہ قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ولی کا ایک نقشہ ہے۔ حالانکہ ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سر تاپا شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن لی جائیں، بڑی بڑی زلفیں رکھ لی جائیں، بلکہ وہ متبع شریعت ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ایسے بہت سے لوگوں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ گناہ اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں مشہور ہوتا ہے جی اللہ کے ولی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ مثلا بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے ان کے بیعت کروا رہے ہیں، عورتیں پیر چوم رہی ہیں، اس کے علاوہ چرس کی سگریٹیں پی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تصاویر لگائی ہوئی ہیں، کتے لڑوانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور ایک گروپ ایسا آیا جو لوگوں کو انتہائی گمراہ کرنے والا ہے، اور ہمارے جو سابقہ اولیاء کرام ہیں، اکابرین ہیں، انہیں بدنام کرنے میں کوشاں ہیں کہ یہ گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، خراب گالیاں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی معاذ اللہ ولایت کا کوئی درجہ ہوگا کہ حضرت اتنے پہنچے ہوئے اور زبان سے گالیاں بک رہے ہیں۔ تو یہ زبان سے گالی بکنا یہ گناہ صغیرہ ہے، اور جب اس پہ اصرار کریں گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ جن بزرگوں نے ہمیں ولایت اور ولی کا تصور دیا ہے، انہوں نے یہ ضابطہ بھی بنایا اور انہوں نے ضابطہ لکھا ہے، اور یہ تمام ضابطہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے، انہیں معلوم تھا کہ کیا کیا ولایت کے لوازمات ہیں اور کس طرح ولایت قائم رہتی ہے، کس طرح سلب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ولی اگر کبیرہ گناہ جان بوجھ کر کرے یا صغیرہ گناہ لگاتار کرتا رہے تو اس سے سلب ولایت ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب اگر ہمارے اطراف میں کوئی ایسا شخص ہمیں نظر آئے جو اعلانیہ طور پہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے وہ گناہ کر رہا ہے، مسلسل خطائیں کر رہا ہے، تو کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کے سامنے بڑے وہ حق ہو کے نعرے لگاتا رہے اور چھو چھا کرتا رہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعویذات سے یا دم سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دم سے فائدہ ہو جانا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، پانی میں چلتے ہوئے دیکھو، تو اس وقت تک اس کی ولایت کی گواہی مت دینا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر نہ چل رہا ہو۔ تو جو اصل ولایت، اصل کرامت جو ہے وہ نبی کریم کی سنتوں کی اتباع ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ جو شخص گناہ سے نہیں بچ رہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اس سے کوئی عقیدت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے آستانوں وغیرہ پر جانے کا نتیجہ جو ہے وہ اخبارات کے اندر پڑھ لیں کہ پھر کس قسم کے فتنہ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ولایت کا تعلق شریعت کی پابندی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوگا، مالائیں ڈالنے سے، انگوٹھیاں پہننے سے، حق ہو کے نعرے لگانے سے، ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح کے ذومانی باتیں کرنا اور بڑے بڑے دعوے کر کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ وہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بخود ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کر دیتا ہے۔ انہیں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنے کوئی چیلے چانٹے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی مقام پہ جائیں گے تو بہت سارے وہ بچے جھمورے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ الٹی سیدھی باتیں اور غلط قسم کی جھوٹی کرامات منسوب کر کے، اور وہ جی حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے اور یوں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں بیچارے وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں، سادہ لوگ قسم کے، اور حضرت سامنے بیٹھے ہوئے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا جو اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو۔ کسی کو ہماری یہ بات، کسی کو اس کی زد میں آ رہا ہو تو وہ ناراض بھی نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ ہمارا کام امت کو صحیح چیز پہنچانا ہے۔ یہ بھی ایک آپ کو میں عرض کر دوں گا کہ بعض اوقات اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ علماء کو بہت ہی تضحیق والے انداز سے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان مولویوں کو کیا پتہ، ان علماء کو کیا پتہ کہ ولایت کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ تو آپ کو پتہ ہے۔ یہ اولیاء کے یہ علماء، کوئی بھی یاد رکھیے کہ ولی جاہل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم سے نوازے گا اور پھر درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ بھی ضروری نہیں، لیکن جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کرام کے سردار کہلاتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مفتی تھے۔ اب کسی جاہل پیر کا یہ کہنا کہ جو علماء کیا جانے ولایت کیا ہوتی ہے، تو یہ اس کی جہالت پر مشتمل ہے۔ عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ ولایت کے درجات کیا ہیں، کیونکہ ولایت
اور ولی ہونا، یہ تمام قرآن اور حدیث اور بڑی بڑی شروحات سے ثابت ہیں، جو عربی کی کتابیں ہیں ان میں بزرگان دین نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ تو اس کی معرفت جتنی ایک عالم کو اور ایک مفتی کو ہوگی، ایک عام جاہل شخص جس نے چند اردو کی کتابیں پڑھی ہوں اور پھر وہ چند اپنے چاہنے والوں کو لے کر بیٹھ جائے اور ان کے درمیان پھر علماء کو بدنام کرتا رہے، اسے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جو علماء کو اس طرح تضحیق کے ساتھ ذکر کر رہا ہو اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ہم ولی ہیں اور ولایت کا درجہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے اور جتنے علوم ظاہرہ پڑھنے والے یہ علماء ہیں یہ سب کے سب ہم سے مرتبے میں نیچے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم سیکھنے والے بنو، اگر علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے تو عالم کی صحبت میں رہنے والے بنو، اگر عالم کی صحبت میں نہیں رہ سکتے تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، اور فرمایا پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب ایک طرف اس ولی کے، اس جو جھوٹے ولی کے جاہلانہ قول کو آپ رکھ لیجئے اور ایک طرف اپنے نبی کے کلام کو رکھیں۔ آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں، کیونکہ ان سے جو فیوض و برکات کے چشمے جاری ہوں گے وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے علوم کے دریا سے آ رہے ہوں گے، تو ان سے جو ہم فیض حاصل کریں گے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ بہرحال تو کسی شخص مخصوص کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ جنرلی طور پہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے لوگ جو معاشرے میں اپنی صرف جھوٹی عزت کو قائم کر کے اور لوگوں سے ذاتی منافع حاصل کر کے ہمارے سابقہ اکابرین کو بدنام کر رہے ہیں، دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی میدان معاشر میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ المرء مع من احبا، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں اس سے محبت کی ہوگی۔ تو جس سے ہم محبت رکھیں گے، عقیدت رکھیں گے، الفت رکھیں گے، انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ اولیاء کرام سے محبت رکھیے، کہ جب آپ اولیاء کرام سے محبت رکھیں گے تو بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو میدان محشر میں ان اولیاء کرام کے ساتھ جمع کر دے گا، اور جب آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو غم سے محفوظ رکھے گا تو اس کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوں انہیں غم میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے والوں کو بھی ہر غم سے آزاد فرما دے گا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ رہیں۔ اب جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک تفسیر عرض کی ولی کی کہ وہ متبع شریعت ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، اس کو خود قرآن عظیم آگے بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، یہ عوام الناس کی اپنی ذاتی رائے کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، عوامی رائے کا کیا اعتبار، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچائے، جو اللہ نے عبادات اس پہ فرض و واجب کی ہیں انہیں پورا کرے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کرے، اور ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ ہیں صاحب تقوی، اور یہ اولیاء کرام کو منصب حاصل ہوتا ہے۔ اب اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو مطلب ہر قسم کا گناہ کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، اور وہ ہزار قسم کے اعلانیہ گناہوں میں ملوث ہو، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو ولی کہے، تو قرآن خود اس کا رد کر رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اس کا اعلانیہ گناہ کرنا یہ تو تقوی کے منافی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ پھر یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو اختیار کیجئے۔ ایک عام شخص اپنی زبان سے آپ کو متاثر کرنے کے لیے جو بڑے بڑے ولایت سے بھرپور یعنی معرفت سے بھرپور کلام کر رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے آپ پاس آپ بیٹھیں گے، زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں اور اس قسم کے جملے کہیں گے کہ آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ، کیا معرفت کی باتیں صاحب، ایسی مشہور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی وہم و گمان میں ایسی باتوں کا تصور نہیں کیا۔ یہ صرف سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں درجہ ولایت عطا فرمائے اگر ہماری قسمت میں ہے، اگر یہ ہماری قسمت میں نہیں تو ہمیں اولیاء کرام سے محبت رکھنے والا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔